اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا پارہ شروع ہوا تھا اور کچھ بحثیں اس کی آئی تھی آپ کے سامنے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، اس آیت کے ذریعے اللہ تعالی نے قبلہ بدلنے کی خبر دی تھی اور بے وقوف لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا تھا۔ قبلے کے معنی بتائے گئے تھے کہ کسی بھی طرف متوجہ ہونا یہ قبلہ ہے۔ یہ بھی بتایا تھا کہ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے آداب سکھلانا اور بتلانا یہ اللہ چاہتے ہیں، اس لیے قبلے کی بحث کو چھیڑا کہ مسلمانوں میں اجتماعی زندگی کے آداب آ جائے۔ دوسرے لوگوں نے الگ الگ چیزیں طے کی، کسی نے اپنی قوم کو خون کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، کلبوں کی بنیاد پر جوڑا، لیکن یہ سب تو جوڑنا نہیں بلکہ توڑنا ہے۔ یہ شریعت تھی، اس نے تمام امت کو جوڑنے کی جو بنیاد بنائی وہ ہے فکر اور خیال اور عقیدے کی وحدت۔ فکر سب کی ایک ہو جائے، خیال سب کا ایک ہو جائے، وہ کسی بھی خاندان، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ فکر سب کی ایک ہو جائے، خیال سب کا ایک ہو جائے اور عقیدہ سب کا ایک ہو جائے۔ اس کو بنیاد بنایا۔ پھر حقیقی فکری اور نظری وحدت کو عملی صورت دینے کے لیے کچھ ظاہر میں بھی ڈسپلن چاہیے، تو لوگوں نے اس کے لیے لباس طے کیے۔ ہمارا یہ لباس، ہماری یہ پگڑی، ہماری یہ لاٹھی ہاتھ میں، ہماری یہ پینٹ، ہماری یہ چڈی، ہمارا فلانا، یہ اپنے والا ہے، پہچاننا چاہیے۔ لیکن اسلام وہ مذہب ہے جس نے تمام دنیا کے لوگوں کو لباس، مسکن، کھانے پینے کے کسی ایک طریقے کا پابند نہیں بنایا کہ مسلمان ہے تو یہی لباس ہوگا، مشرق میں ہو مغرب میں، مسلمان ہے یہی ٹوپی ہوگی، ایسا نہیں کہا۔ اسی لیے ہمارے لوگوں میں بھی، میں تو ریویژن میں تھا، پیچھے کا نقطہ تھوڑا آپ کے ذہن میں آ جائے، لیکن پوائنٹ آ گیا ہے تو بول دوں، اس دن یاد نہیں آیا تھا۔ ہمارے لوگوں میں بھی کچھ اشرفی بن گئے، ہمارے بن گئے، کچھ قاسمی بن گئے، کچھ مظاہری بن گئے، کچھ ندوی بن گئے۔ ٹھیک ہے، پتے پہچان کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو فضیلت دیں گے کہ نہیں ہماری 3 پلی کی ٹوپی ہے، ایسا ہماری 5 پلیوں کی ٹوپی، 5 ٹکڑے کاٹ کے ایک ٹوپی بنانا، ہماری گول ٹوپی، ہماری عرب سے آئی ہوئی بھاری ہوئی کئی 100 روپے کی ٹوپی، ہماری کڑک بالکل اس کو کہتے کشتی نما ٹوپی، ہماری کشمیری کراکلی ٹوپی، وہ جنا کیا بولتے ہیں، ہماری دیوبندی ٹوپی، ہماری فلانی ٹوپی، ہماری فلانی پہچان، یہ ہمارے لوگوں میں بھی پیدا ہوا، اہل حق میں بھی پیدا ہوا اور یہ غلط ہوا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی جوڑ کا سبب نہیں بلکہ یہ توڑ کا سبب ہے۔ کیوں دوسری قومیں کرے رنگ و نسل کی بنیاد پر، خون اور خاندان کی بنیاد پر، تو وہ تو توڑ ہو جائے، لیکن ہم اگر اہل حق میں سے کچھ علماء یا ان کے ماننے والے یا کچھ خانقاہ والے یا ہم کچھ جماعت والے اگر یہ کام کریں تو صحیح ہو جائے، غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ان چیزوں سے آزاد رہو۔ جب شریعت نے ہمارے لیے لگاؤ، جب شریعت نے ہمارے لیے کوئی ایک لباس طے نہیں کیا، ایک انداز طے نہیں کیا، لہجہ طے نہیں کیا، ایک طریقہ طے نہیں کیا، تو پھر ہم کیوں زبردستی اس میں پھنس کر لوگوں کو بانٹے؟ تو شریعت نے تمام دنیا کے لوگوں کو لباس اور مسکن، کھانے پینے کے کسی ایک طریقے کا پابند نہیں بنایا۔ شریعت اسلام نے مسلمانوں کا کوئی ایک شعار، ایک یونیفارم نہیں بنایا۔ مرکز وحدت ایسی چیز کو بنایا گیا جو اختیاری بھی ہو، آسان بھی ہو، سستی بھی ہو، مجبوری نہ ہو، خود اختیار کریں، آسان بھی ہو اور سستی بھی ہو۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ جیسے جماعت کی نماز میں صف بندی،
اس پہ جڑ جاؤ سب، اس کا پابند بنایا گیا. کیا مشکل ہے؟ نماز تو پڑھو گے ہی، لیکن ایک طرف منہ کرو اور ایک صف میں کھڑے رہو، صف سیدھی رکھو، آگے پیچھے مت رہو، ایک امام کی نقل و حرکت کی مکمل پابندی. کیا مشکل ہے؟ آسان بھی ہے، سستی بھی. حج میں لباس اور مسکن کا اشتراک. لباس ایک ہو، اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر، پیر سب کے کھلے، سر سب کے کھلے، آسان. اسی طرح اب ایک چیز اور باقی تھی اور وہ تھا سمت قبلہ کی وحدت، کہ سب ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھے. یہ جو آیت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ طے کیا. کون سا پہلے طے کیا کون سا بعد میں، بحث بعد میں آئے گی. لیکن ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو بہت اچھا. اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن ایک مسجد میں 4 سمت میں لوگ منہ کر کے نماز پڑھے تو وہ لوگ گھونڈا لگے گا نہیں لگے گا. اور قبلہ طے کرنا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بولتے کہ تم اپنا اپنا قبلہ طے کرو تو یہ تو فتنے کا سبب بن جاتا. ہر ایک کی اپنی چاہت اس میں داخل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے طے کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلا کعبہ بنایا مسجد حرام مکہ میں. سب سے پہلے وہ بنا. بیت المقدس کا وجود میں ان کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد میں آنے والے ہیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اور پھر ان کو حکم ہونے والا ہے، بیت المقدس بننے والا ہے. ابھی وجود نہیں، ہزاروں سال تک ایک ہی قبلہ ہے. کون سا؟ مسجد حرام. اور کہہ دیا گیا انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے. تو تمام انبیاء اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مسجد حرام کی طرف، بیت المقدس کی طرف بھی نہیں. ابتداء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف مکہ میں رہتے ہوئے اور مدینہ میں نہیں، مکہ میں تو اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب مدینہ گئے تو وہاں تو کوئی مکہ تھا اور مکہ اور مسجد آباد تھا، وہاں حکم ہوا کہ یہ یہودی لوگ یہاں ہیں تو ان کا قبلہ ہے ادھر اپوزٹ سائڈ میں اور وہ ہے بیت المقدس، آپ وہاں نماز پڑھیں. تو 16-17 مہینے وہاں آپ نے نماز پڑھی. یہ بحث ہماری چل رہی تھی، ہم یہاں تک پہنچے تھے. ایک بات یہ بھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلا اور فرمایا آپ مسجد حرام کی طرف نماز پڑھو. ایک بات یہ بھی بتلانی تھی، ایک تو یہ ہے کہ ڈسپلن سب ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اللہ نے طے کیا. دوسرے تحویل قبلہ بدلنے میں ایک اہم بات یہ تھی کہ ان مقامات کی کوئی ذاتی خصوصیت نہیں ہے، خصوصیت تو اللہ کے حکم سے ہے. اصل تو ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں؟ نہ کعبہ کی، نہ حجر اسود کی، نہ بیت المقدس کی، نہ قبۃ الصخرہ کی، بلکہ ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ادھر منہ کرو تو 16 مہینے ادھر کیا، پھر فرمایا ادھر کرو تو ادھر کیا. تو اصل ہم کس کی پوجا کرتے ہیں؟ یہ بھی بتلانا تھا، اس لیے قبلہ بدل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قبلہ کوئی بت نہیں ہے، اصل تو ہمارا اللہ ہی. پھر یہ بھی بتایا تھا کہ 3 باتوں میں حسد ہے یہود و نصارہ کو ہم سے، اہل کتاب کو ہم سے. ایک کیا بتایا تھا؟ جمعہ کے دن کی چھٹی. انہوں نے سنیچر لے لیا، عیسائیوں نے اتوار لے لیا، اور اصل جو اللہ چاہتے تھے چھٹی کا دن جمعہ کا رہے وہ مسلمانوں نے لے لیا، چانس نکل گیا. لیکن دوسری چیز کیا بتلائی تھی؟ قبلہ بدل گیا، اس لیے بھی جلتے ہیں یہود و نصارہ. اور تیسری چیز کیا بتائی تھی؟ امام کے پیچھے آمین یہ کہنا. ہم لوگ کہتے ہیں، ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی. تو آمین کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر ایک نے کہنا چاہیے. شواہد وغیرہ بعض لوگ تو زور سے کہتے ہیں آمین، پوری مسجد گونجتی ہے، ان کے پاس دلیل ہے، حدیث ہے، وہ کہتے ہیں حضور نے ایسا کیا ہے، لہذا وہ بھی اپنی جگہ برحق ہے. ہمارے اماموں کو ایسی حدیثیں ملی جس میں آہستہ کہنا ہے، اس لیے ہم آمین کہیں گے آہستہ. ہماری عورتیں بھی کہیں گی نماز میں والضالین کے بعد میں، اور ہم بھی. آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ قبول کر لے. یہ قبلہ کی بحث تھی، اس واسطے میں نے ایک 6-7 منٹ اس کا آموختہ دہرایا. اب آگے چلتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے یہ آیت. اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل، یاد رکھنا کون سی امت بنایا ہم نے؟ چراغ تلے اندھیرا. ہم نے کون سی امت بنایا؟ بولو، امت معتدل. ہاں، ہم نے تم کو بنایا امت معتدل. کیوں؟ تاکہ تم گواہ
ہو جاؤ لوگوں پر، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، یہ امت گواہی دے گی لوگوں. اور پھر وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں گے. اب یہ کیا ہے گواہی کا معاملہ؟ تو سنیے. لفظ وسط میں یہ بہت سی غلطیاں ہیں ہماری. لفظ وسط ہے یہ، اس کے معنی ہے اوسط. اوسط کے معنی ہے افضل، درمیانی. وسط کی تفسیر عدل سے بھی کی ہے. عدل کا مطلب برابر کرنا. لہذا خلاصہ کیا ہوگا؟ امتا وسطا، بہترین امت، جو برابر ہو بہترین ہوتا ہے. ایسے ہی یہ قرآن میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. تو وسط تم کو کیا بنایا؟ امت معتدل بنایا، معتدل امت بنایا. یہ معتدل امت ہونا اس امت کی بہت بڑی خصوصیت ہے، بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے، یہ بہت بڑی شرافت ہے. اور یہ گواہی کا کیا ہے کہ میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی تمام امتوں کو جمع کریں گے، پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک. اور یہ سب سے پوچھیں گے، ہر نبی کی امت سے پوچھیں گے تم کیوں کفر و شرک میں مبتلا رہے؟ کیا تمہارے پاس فلانے نبی جیسے عیسیٰ، فلانے نبی جیسے موسیٰ، فلانے نبی جیسے لوط، فلانے نبی جیسے ابراہیم، یہ انبیاء نہیں آئے تھے تمہارے پاس میں؟ وہ کہیں گے نہیں آئے تھے. تم نہیں بھی عبادت کرو، وہ کہیں گے ہم کو کوئی دعوت نہیں ملی. جھوٹ بولیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس امت کو بلائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو سب سے لاسٹ میں آئی. انبیاء کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس گواہ موجود ہے کہ ہم ان کے اندر گئے تھے اور ہم نے ان کو دعوت دی تھی حق کی. اللہ فرمائیں گے گواہ لاؤ. دنیا کی ساری عدالتیں اس پر آ جائے تو اسلام کا قانون بہت آسان ہے. یہ جو ملکوں کو توڑا گیا، افغانستان کو اس کو اس لیے کہ وہاں پریکٹیکل اسلام تھا، اور کوئی دفتر نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. قاضی صاحب موجود ہیں مسجد کے اندر، کوئی دیا تو کھا لیا، نہیں تو اللہ اللہ کرتے بیٹھے. کوئی آیا چوری ہو گئی میری، کیا ہوا کہ یہ چوری کیا، بکسا میرا چوری کیا، سونا چوری کیا. تو جھاڑ کے نیچے باہر مسجد کے باہر بیٹھتے تھے، یا مسجد ہی میں جھاڑ کے نیچے بیٹھے. ہاں چلو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا سونا انہوں نے چوری کیا، بلاؤ اس کو بھی آگے. تمہارے پاس کوئی دو گواہ ہے، البینۃ علی المدعی، بہت آسان قانون ہے. جس نے دعویٰ کیا یہ چور ہے تو اس کو پوچھیں گے دو گواہ ہیں تمہارے پاس؟ وہ کہے گا گواہ ہے. بس اس نے گواہی پیش کی، چلو تم لاؤ اور ان کے حوالے کر دو، یہ تمہارا نہیں ان کا ہے، ہو گیا. اگر انہوں نے کہا گواہ تو میرے پاس نہیں ہے، والیمین علی من انکر، اور جو کہے کہ نہیں میں نے چوری نہیں کی، تو اس کو وہ کہے گا اللہ چوری نہیں کی، جاؤ کر کو ختم، ہو گیا قصہ ختم. تو اللہ فرمائیں گے یہ تو سب کھانے پینے کے دھندے ہیں، یہ جو سسٹم ہے نا پورا، کورٹ کچہری وکیل جج، یہ سب کھانے کے دھندے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے نبیو تم گئے تھے دعوت دی تھی حق کی، اس کا کوئی ثبوت؟ کہے ہمارے پاس ہے بہت بڑا ثبوت، پوری امت ہے. وہ کون؟ کہ امت محمدیہ. لاؤ بلاؤ. وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ لوط علیہ السلام ہزاروں سال پہلے لوط علیہ السلام آئے تھے اور اپنی قوم کو انہوں نے تیری دعوت دی تھی. ہے اللہ. وہ کہیں گے آبجیکشن. کیا آبجیکشن؟ یہ تھے ہی نہیں تو کیا گواہی قبول کریں گے ان کی آپ؟ جب تھے ہی نہیں تو گواہی کیسے دے سکتے؟ تو اللہ فرما رہا ہے آج کی آیت میں اسی طرح تم کو امت معتدل بنایا گیا تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر. اور پھر اب اللہ فرمائیں گے اے امت محمدیہ سوال کا جواب دو کہ تم تو تھے ہی نہیں، پھر تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کہ ہم گواہی کے لائق ہے یا نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی ایک گواہ ہے. وہ کون؟ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم پر گواہ ہوں گے. امت محمدیہ بلایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ نے مجھ پر ایک کتاب نازل کی جس کو قرآن کہتے ہیں، اس نے کچھ نہیں چھوڑا، پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک دنیا میں جو کچھ ہوا، جس نبی نے دعوت دی، کیا سلوک کیا، کتنوں نے مانا اور کتنوں نے ان کو قتل کیا اور ان کی مخالفت کی، سب اس کتاب میں موجود ہے. اللہ ہی سے کہہ رہے ہیں اللہ تو نے یہ کتاب نازل کی. اللہ فرمائیں گے ہاں میں نے نازل کی. اور پھر اس کتاب کو پڑھا کس نے؟ امت نے. میں نے پڑھ کے سنایا. لہذا یہ جو گواہی دے رہے تیرے ہی کتاب قرآن میں لکھی ہوئی بات کو بتا رہے ہیں. میں نے تعلیم دی، تو نے کتاب دی. اب بتا یہ گواہ معتبر ہے کہ نہیں امت محمدیہ؟ اللہ فرمائیں گے معتبر ہے.
اٹھاؤ قوموں کو نافرمان اور جہنم میں ڈالتے چلے جاؤ. یہ اتنی زبردست آیت ہے. اسی لیے ایسے تھوڑی جلتے ہیں یہود و نصارہ اہل کتاب مسلمانوں سے. کچھ نہیں چھوڑا اس کتاب میں، جو ان کے پاس مٹ چکا مٹا دیا گیا وہ سب موجود ہے. اب چلیے آگے. تو یہ ہوا گواہی کا مسئلہ. اب آگے ہے امت محمدیہ. تو امت محمدیہ کی اعلیٰ فضیلت و شرف کا راز بتلایا گیا کہ یہ امت کیسی ہے؟ معتدل. ارے بولو نا، کیسی ہے؟ معتدل کو آپ انگریزی میں کیا کہیں گے؟ کیا بولیں گے؟ معتدل، درمیانی کو کیا بولیں گے؟ ہاں، میڈیم بولیں گے؟ ہاں، سینٹر میں. وہ معتدل کا مطلب ہے نہ کمی نہ زیادتی، بیلنس. ہاں، یہ بیلنس امت ہے جی. یعنی کوئی پارشلٹی کرنے والی نہیں. اچھا، بہت اچھا، جزاکم اللہ. تو اعتدال کے معنی اور حقیقت. سوال یہ ہے معتدل ہے تو کیسے ہے؟ یہ امت معتدل ہے تو کیسے ہے؟ اعتدال کے معنی کیا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا نا. جیسے ہم آج اس کا ظاہری لفظ پوچھ رہے ہیں، ہم لفظ پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ اس کے صحیح معنی ہم سمجھ نہیں پائے. جب پورے معنی سمجھ جائیں گے تو پھر ہم کو بولنا اور سمجھنا آسان ہوگا. ایک تو اعتدال کے معنی اور حقیقت کیا ہے یہ ہم کو سمجھنا ہے. دوسرے، وصف اعتدال کی یہ اہمیت کیوں ہے؟ اعتدال کو اتنا اہم کیوں مانا گیا؟ اس پر فضیلت کا مدار کیوں رکھا گیا؟ دو. اور تیسری چیز، اس امت محمدیہ کے معتدل ہونے کا واقعات کی روح سے کیا ثبوت ہے؟ خالی دعویٰ ہے یا واقعتاً کچھ ثبوت ہے کہ یہ امت واقعی معتدل ہے؟ تین باتیں ذہن میں رکھو، ایک ایک کو حل کرتے جائیں گے. نمبر ایک، اعتدال کے معنی کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اعتدال کے لفظی معنی، ڈکشنری میننگ اس کا کیا ہے؟ برابر ہونا. کیا ہے اعتدال کے معنی؟ برابر ہونا. مان رہے ہیں نا؟ تو برابر ہونا یہ لفظ عدل سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہے برابر. وصف اعتدال کی یہ اہمیت کہ اس کو انسانی شرف و فضیلت کا معیار قرار دیا گیا. ذرا تفصیل طلب ہے. پہلے محسوس سے سمجھو اس کو. محسوس سے بات بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے. دنیا کے جتنے نئے اور پرانے طریقے جسمانی صحت و علاج کے ہیں، طب یونانی، ویدک، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک وغیرہ، سب کے سب اس پر متفق ہے کہ بدن انسانی کی صحت اعتدال مزاج پر ہے. آدمی کب تندرست رہتا ہے؟ اس کا مزاج جب معتدل رہتا ہے. یہ اور جہاں یہ اعتدال کسی ایک جانب جھک گیا، یہ مزاج انسان کا ایک جانب جھک گیا، وہیں بدن انسانی بیمار ہو گیا اور یہ بڑھ گیا تو موت ہو گئی. یہ بڑھ گیا تو ہاں. خصوصاً طب یونانی کا تو بنیادی اصول ہی ہے کہ مزاج کی پہچان اس پر موقوف ہے. سمجھ میں آئے گا کہ مزاج کیسا ہے. پہلے مزاج دیکھتے ہیں. انسان کا بدن چار خلق، خون، بلغم، سودا، صفرا. یہ ڈاکٹری لائن کی باتیں ہیں. خون، بلغم، سودا، صفرا، یہ چار خلق سے مرکب یعنی مل کر بنا ہوا ہے انسان کا جسم. انہی چاروں اخلاق سے پیدا شدہ چار کیفیات انسان کے بدن میں ضروری ہے. گرمی بھی رہنا چاہیے، ٹھنڈک، خشکی اور تری. یہ چار چیزیں انسان میں ہمیشہ رہنا. گرمی، ٹھنڈک، خشکی، تری. جس وقت یہ چاروں کیفیات مزاج انسانی کے مناسب حدود کے اندر معتدل رہتی ہیں، یہ چاروں چیزیں برابر رہتی ہے، وہ بدن انسانی کی صحت اور تندرستی کہلاتی ہے. اور جہاں ان میں سے کوئی کیفیت مزاج انسانی کی حد سے زیادہ ہو جائے یا گھٹ جائے، گرمی بڑھ گئی یا سردی بڑھ گئی یا گھٹ گئی، تو اس کا نام بیماری ہے. آدمی بیمار ہو جاتا ہے. اور اگر اس کی اصلاح اور علاج نہ کیا جائے تو یہ ایک حد میں پہنچ کر موت کا سبب بن جاتی ہے. یہ ہوئی جسمانی، یہ انسان کے جسم کا راز اور اس کا اعتدال. اس محسوس مثال کے بعد اب روحانیت اور اخلاقیات کی طرف آئیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ
ان میں بھی اعتدال اور بے اعتدالی کا یہی طریقہ ہے. اس کے اعتدال کا نام روحانی صحت اور بے اعتدالی کا نام روحانی اور اخلاقی بیماری ہے. تو جیسے جسم بیمار ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے صحت مند ہوتی ہے. اور اس مرض کا اگر علت کے اعتدال تو اس کا نتیجہ روحانی موت ہے. اور یہ بھی کسی صاحب بصیرت انسان پر مخفی نہیں کہ جوہر انسانیت جس کی وجہ سے انسان ساری مخلوقات کا حاکم ہے، وہ جسم کی وجہ سے ہے یا روح کی وجہ سے؟ بولو. جسم تو سب کے پاس ہے، جانوروں کے پاس بھی ہے، لیکن انسان جو حاکم ہے تمام دنیا کا اور تمام جانوروں پر بھی اللہ نے اس کو حکومت دی اور اشرف المخلوقات بنایا، وہ اس کے اخلاقیات ہے. کیا ہے؟ اس کی روح کا صحیح ہونا. جوہر انسانیت جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات اور آقائے کائنات مانا گیا ہے، وہ اس کے گوشت، پوست اور حرارت و برودت وغیرہ سے بالا تر کوئی چیز ہے جو انسان میں کامل اور اکمل طور پر موجود ہے. دوسری مخلوقات کو اس کا وہ حصہ حاصل نہیں ہے، اور اس کا معین کر لینا بھی کوئی باریک و مشکل کام نہیں کہ کیا ہے وہ جس سے انسان کی وہ طاقت ہے، پاور ہے، جس سے تمام دنیا کا حاکم مانا گیا. وہ ہے انسان کا روحانی اور اخلاقی کمال. جس انسان میں روحانی اور اخلاقی کمال زیادہ ہوگا اللہ اس کی چلائے گا، اور جو کھا پی کے بہت مستندہ بن جائے گا اس کی نہیں چلے گی. اس نے جسم پر محنت کی. حضرت مولانا رومی نے ایک شعر کہا ہے، آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز دوست. اور کہہ رہے ہیں آدمی ہونا یہ صرف گوشت، چربی اور چمڑی، اس کا نام آدمیت نہیں ہے، بلکہ آدمی ہونا، بندہ ہونا، یہ تو اللہ کی دوستی کا نام ہے. کیا ہے؟ جو اللہ کا دوست ہے وہ اللہ کا بندہ ہے. گوشت، پوست، چمڑے والا ہونا یہ اللہ کا بندہ ہونا نہیں. اللہ کی دوستی پیدا کرو. اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کا جوہر، شرافت اور مدار فضیلت اس کے روحانی اور اخلاقی کمالات ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بدن انسانی کی طرح روح انسانی بھی اعتدال اور بے اعتدال کا شکار ہوتی ہے، تو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کامل کہلانے کا مستحق صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو جسمانی اعتدال کے ساتھ روحانی اور اخلاقی اعتدال بھی رکھتا ہو. اور یہ کمال تمام نبیوں کو دیا جاتا ہے کہ نبیوں کا جسم بھی صحیح معتدل ہوتا ہے اور ان کے اخلاق بھی معتدل ہوتے ہیں. اور اس اعتبار سے تمام دنیا میں نمبر 1 اگر کوئی انسان کامل کہلانے کے لائق ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جس طرح جسمانی علاج کے لیے ہر زمانے میں ہر جگہ ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو نا. ابھی دیکھو چائنا نے وہ جو BBC میں مریضوں کا ایک ہفتے کے اندر پورا دواخانہ بنا ڈالا. کیوں؟ کوئی ضرورت ہے. تو ہر جگہ ڈاکٹر وغیرہ ہوتے ہیں جسمانی علاج کے لیے. اسی طرح روحانی علاج اور قوموں میں اخلاقی اعتدال پیدا کرنے کے لیے اللہ ڈاکٹر بھیجتا ہے، اور ان کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر، اور اتاری ان سب کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں. اور ہم نے اتارا لوہا، اس میں سختی، اس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے کام چلتے ہیں. اس میں انبیاء علیہ السلام کو اخلاقی اور عملی اعتدال پیدا کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا. اس تفصیل سے آپ سمجھ گئے کہ انبیاء اور اوپر جو کتابیں بھیجی گئی اصلی غرض و حکمت یہی تھی اس میں کہ قوموں کو اخلاقی اور عملی اعتدال پر قائم کیا جائے. قوموں کو کیسے قائم کیا جائے؟ اخلاقی اور عملی اعتدال پر قائم کیا جائے. بھائی بیلنس رہو. ہاں، اور یہی قوموں کی صحت مندی اور تندرستی. جس قوم میں اعتدال ہے سمجھو وہ قوم صحت مند ہے، تندرست ہے. اور جس قوم میں کمی زیادتی ہو گئی یہ سمجھ لو وہ بیمار ہے. ہر زمانے میں امت محمدیہ میں ہر قسم کا اعتدال ہے. اب یہ سنو، امت محمدیہ میں ہر قسم کا اعتدال ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو بنایا معتدل امت. لکھنے اور بولنے میں یہ ایک لفظ ہے معتدل امت،
لیکن حقیقت کے اعتبار سے کسی قوم یا شخص میں جتنے کمالات اس دنیا میں ہو سکتے، جتنے کمالات، جتنی اچھائیاں کسی فرد میں یا جماعت میں یا قوم میں ہو سکتی ہے، وہ سب کے لیے ایک لفظ ہے معتدل. کیا لفظ ہے؟ معتدل ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی ڈگری. اور یہاں اللہ نے ہم کو امت معتدل بتایا ہے. تو پہلی بات کیا ہوئی کہ اس کا ڈکشنری میننگ کیا ہے، وہ بتا دیا، برابر ہونا. دوسری بات کیا بتائی تھی اعتدال کے بارے میں، کہ یہ فضیلت کیوں بیان کی گئی، وصف اعتدال کی اہمیت کیوں ہے. تو بتا دیا وہ مثال کے ذریعے کہ اعتدال اگر ہے ہر چیز میں، نرمی گرمی میں، ہاں خون بلغم وغیرہ میں، تو جس میں انسانی معتدل صحت ہے. ورنہ جہاں زیادہ کھانا کھا لیا، زیادہ میٹھا پی لیا، زیادہ کھٹا کھا لیا، زیادہ گرمی ہو گئی، زیادہ، تو اب کیا ہو گیا؟ تو اعتدال چلا گیا. تو اعتدال ہی بنیاد ہے کسی چیز کے اچھا ہونے اور فضیلت بتانے کے لیے. تیسری چیز تھی وہاں پر، اور وہ کیا تھی؟ اس امت کے توسط اور اعتدال کا واقعات سے کوئی ثبوت ہے یا خالی دعویٰ ہے؟ کیا واقعات ہے؟ آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ امت دوسری امتوں کے مقابلے میں معتدل ہے؟ تو سنیے، 4 چیزیں، اس میں چند چیزیں ہیں. ایک ہے اعتقادی اعتدال. سب سے پہلے عقیدہ، کہ اس امت کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ وہ معتدل ہے. کیسے؟ پچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے رسولوں کو ان کا بیٹا بنا لیا. کیا کہا؟ یہود نے کیا کہا؟ عزیر کس کے بیٹے ہیں؟ اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. نبیوں کو بڑھایا تو اتنا بڑھایا کہ اعتدال ختم ہو گیا. ہاں، جب باپ کے اندر ہی کسی کو پارٹنر بنا لیا تو یہ گالی نہیں تو کیا ہے باپ کو؟ ارے بولو نا. تو یہ ہو گیا. دوسری طرف انہی قوموں کے دوسرے افراد کا یہ عالم بھی سامنے آئے گا کہ رسول کے مسلسل معجزات دیکھنے اور برتنے کے باوجود جب ان کا رسول ان کو کسی جنگ و جہاد کی دعوت دیتا ہے، چلو قوم عمالقہ ہے، موسیٰ علیہ السلام بولتے جانا ہے اور اس سے اپنے کو جہاد کرنا ہے، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ تو تیرا رب ہی چلے جاؤ اور جا کر ان سے لڑائی کرو، اور جب سب وہ ہار جائیں اور میدان پورا خالی ہو جائے ہم کو دعوت دو، پھر ہم آئیں گے. انہوں نے یہ جواب دیا. کہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اپنے انبیاء کو خود ان کے ماننے والوں نے طرح طرح کی ایذائیں دی. ایک طرف تو بڑھا کر نبیوں کو اللہ بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف گھٹا کر نافرمانی کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں کہ ان کو قتل بھی کر رہے ہیں. اعتدال بولیں گے اس کو آپ؟ ارے بولو نا. نہیں، بخلاف امت محمدیہ کے کہ وہ ہر زمانے میں ایک طرف تو اپنے رسول سے وہ عشق و محبت رکھتے ہیں کہ اس کے آگے اپنی جان و مال اور اولاد اور اپنی آبرو سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں. ایک طرف تو جان دیتے ہیں. اگر وضو کر لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے ہیں، اور من لیتے ہیں، تھوک آپ کا من لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اپنی بیوی بچوں کو قربان کر کے اللہ کے رسول کے حکم پر نکل جاتے ہیں. ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف یہ اعتدال کہ رسول کو رسول اور خدا کو خدا سمجھتے ہیں. یہ امت کیا کرتی ہے بولو؟ رسول کو کیا سمجھتی ہے؟ رسول، اور خدا کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہم کمالات و فضائل عبداللہ اور رسول مانتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. تمام کمالات حضور کے تسلیم کرنے کے بعد، محبت کے بعد، جان دینے کے بعد اللہ نہیں بناتے، اللہ کا بیٹا نہیں بنا. ہاں، کسی نے ایک شعر کہا ہے عربی، اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اس کلمہ کفر کو تو چھوڑ جو یہود و نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا، بیٹا بنا دیا اللہ کا، اللہ بنا دیا ثالثو، تیسرا اللہ کا تیسرا پارٹ بنا دیا، وہ چھوڑ دے. اس کے علاوہ معاذ اللہ خود خدا کے بیٹے، اس کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں جو کچھ کہو وہ سب حق ہے.
جس کو کسی نے فارسی میں اس مصرے میں کہا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑے کون ہیں؟ صرف شرک رسول کے ساتھ جائز نہیں ہے، اللہ کے ساتھ رسول کو ہم شریک نہیں بنائیں گے، باقی جتنی تعریف کرو جائز۔ تو نعت خواہ لوگوں نے بہت سی تعریفیں کی ہیں، بہت اچھی اچھی تعریفیں کی ہیں۔ ایک ہندو شاعر تھا کالکا پرساد، مجھے اس سے زیادہ اچھے اشعار اردو میں میری سمجھ میں نہیں آئے۔ ہو عرش سے نار دریا سبھی موتی بنے، پارس بنے کوہسار، ہو لال و زمرد سے لگے سارے یہ اشجار، اور ایک سمت کھڑے ہو میرے یہ سید ابرار، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کوئی کیا لے، نالے نے کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کو نالین کہا ہے، اس میں کفے نبی کا مطلب ہے تلوے، رسول کے تلوے۔ اب آپ اپنے ذہن کو دوڑائیے اس کے معنی کے ساتھ، اوپر سے گئی ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ یہ زبان جاتی جا رہی ہے۔ ہو عرش سے اس فرش تلک درہم و دینار، کیا رہے پوری دنیا کیسے بھرے؟ ہوا سے نہیں، درہم اور دینار سے، سونے چاندی کے سکے۔ ہو عرش سے اس فرش تلک